برمودا تکون کیا ہے، کہاں ہے، اس کے اندر کیا راز چھپا ہے؟ ناظرین، جو کچھ دنیا کے سامنے اس علاقے کے بارے میں بتایا جاتا رہا ہے، کیا یہ سب افسانہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو پھر اس پانی کے اندر ایسا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کو نگل گیا؟ سینکڑوں جہاز غائب ہو گئے، کسی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کیا ابلیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا دجال اس علاقے میں موجود ہے؟ بڑے بڑے دو ہیکل جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچانک غائب ہو جانا، کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا اغوا کیا جانا، فضا میں اڑتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہو جانا، یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کی تشریح آج تک دل کو مطمئن نہیں کر سکی۔ ان کا غائب ہونا اس قدر تیز ہوتا ہے کہ طیاروں کے پائلٹ یا جہاز کے کپتان کو ایمرجنسی پیغام بھیجنے کی مہلت بھی نہیں مل پاتی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غائب ہونے والے طیاروں، جہازوں اور مسافروں کا کبھی کوئی نام و نشان بھی نہیں مل سکا۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر لوگوں کے لیے ایک پراسرار علاقہ بن چکا ہے، جس کے بارے میں جاننے کے لیے انسانی تجسس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بعض مسلم محققین کا خیال ہے کہ شیطانی سمندر اور برمودا تکون کے اندر دجال نے خفیہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں، جہاں سے وہ دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ برمودا بحر اوقیانوس کے کل 300 جزیروں پر مشتمل علاقہ ہے، جن میں اکثر غیر آباد ہیں۔ صرف 20 جزیروں پر انسان موجود ہیں، وہ بھی بہت کم تعداد میں۔ جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے، اس کو برمودا تکون کہتے ہیں۔ اس تکون کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا تکون میامی، فلوریڈا میں بنتا ہے۔ جی ہاں، فلوریڈا۔ فلوریڈا کے معنی اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کرسٹوفر کولمبس جب اس علاقے سے گزرا تو اس نے بھی یہاں کچھ عجیب و غریب مشاہدات کیے، مثلاً آگ کے گولوں کا سمندر کے اندر داخل ہونا، اس علاقے میں پہنچ کر کمپاس میں بغیر کسی ظاہری سبب کے خرابی پیدا ہو جانا وغیرہ۔ ناظرین، قدامت پسند عیسائیوں کا خیال ہے کہ برمودا تکون جہنم کا دروازہ ہے۔ بعض لوگ برمودا کی اہمیت کو یہ کہہ کر کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پانی بہت گہرا ہے، چنانچہ جہازوں اور طیاروں کا غائب ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ برمودا کے سمندر میں پانی کے اندر شدید طوفان اٹھتے ہیں جو ڈوبنے والے جہازوں اور طیاروں کو اس علاقے سے بہت دور بہا لے جاتے ہیں۔ برمودا کے علاقے میں پانی کے اندر زلزلے آتے ہیں جن کی وجہ سے حادثات بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوتے ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس جگہ کشش یا الیکٹرو میگنیٹک لہریں پیدا ہوتی ہیں جن کی طاقت ہماری اس بجلی کی طاقت سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ یہ انتہائی طاقتور لہریں جہازوں کو توڑ کر ان کا نام و نشان مٹا دیتی ہیں اور برمودا کے اوپر اڑتے طیاروں کو کھینچ لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے برمودا تکون کے علاقے میں کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں 2 جگہ ایسی ہیں جہاں کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایک برمودا تکون، دوسرا جاپان کا شیطانی سمندر۔ برمودا تکون کے بارے میں تحقیق کرنے والے ایک اور محقق چارلس برلٹز کا خیال ہے کہ برمودا تکون کے اندر مقناطیسی بھنور ہیں جو اپنے اندر اپنے شکار کو کھینچ لیتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ برمودا تکون کے اندر اڑن تشتریاں جاتی دیکھی گئی ہیں، چنانچہ وہاں ان میں سوار خفیہ قوتوں کے ٹھکانے ہیں جو اپنے محسوس مقاصد کے لیے طیاروں، جہازوں اور افراد کو اغوا کر لیتے ہیں۔ امریکہ میں ایک فرقہ برمودا تکون کی حقیقت روحانیت سے جوڑتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہاں پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی غاریں پائی گئی ہیں۔ یہاں قدیم تہذیب اٹلانٹس کا مدفن ہے جو انتہائی ترقی یافتہ تھی اور سمندر میں زلزلوں کے سبب پانی کے اندر ڈوب گئی۔ برمودا تکون کی حقیقت کے بارے میں مذکورہ بیان کردہ نظریات کے علاوہ اور کافی نظریات ہیں۔ مثلاً میتھین گیس تھیوری کے نام سے ایک نظریہ مشہور ہے جو کہ ڈاکٹر بین کلینل کا ہے۔ لیڈس یونیورسٹی کے ڈاکٹر بین کلینل نے یہ نظریہ متعارف کرایا کہ تکون کے اندر سمندر کے نیچے میتھین گیس ہے جو کہ سمندر کی تہہ میں موجود ہے۔ یہ آبیدے سمندر کی تہوں سے نکل کر موٹے موٹے بلبلوں کی صورت میں پانی کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ یہ بلبلے چھونے سے یا آواز سے پھٹ جاتے ہیں اور ان میں موجود گیس باہر نکل جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پانی کی کثافت کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جہاز وغیرہ ڈوب جاتے ہیں۔ مصری محقق محمد عیسیٰ داؤد کے مطابق شیطانی سمندر اور برمودا تکون دجال کے زیر استعمال ہیں۔ اس نے باقاعدہ قلعے نما محل بنایا ہوا ہے جو تکون کی شکل کا ہے۔ نیز اس علاقے میں رونما ہونے والے تمام حادثات میں ایک بات انتہائی اہم ہے
کہ اغوا ہونے والے طیاروں کے پائلٹ اور جہاز کے کپتان یا مسافروں میں اپنے وقت کے ماہر لوگ اغوا کیے گئے ہیں۔ 1803 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر ارون برگ کی بیٹی اپنے وقت کی ذہین ترین اور خوبصورت ترین لڑکی سمجھی جاتی تھی، برمودا تکون میں غائب ہو گئی۔ تھیوڈوزیا اپنے والد سے ملاقات کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریاٹ پر سوار ہو کر نیویارک جا رہی تھی۔ پیٹریاٹ کا کپتان اس وقت کے ماہر امریکی کپتانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ڈاکٹر اور عملے کے چند ارکان تھے، لیکن تھیوڈوزیا اور پیٹریاٹ کا عملہ کبھی نیویارک نہ پہنچ سکا۔ جاشوا سلوکم ایک ایسا کپتان جو نہ صرف امریکی بحریہ کی تاریخ کا بلکہ ساری دنیا کی بحریہ کی تاریخ میں اپنا نام رکھتا ہے۔ بچپن سے سمندر کی موجوں سے کھیلنے والا، سب سے پہلے تنہا ساری دنیا کی سمندری سیر کرنے والا، ساری عمر خطرناک سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرتے رہنے کے بعد جب 1909 میں ایک سفر پر اپنی کشتی اسپرے پر روانہ ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے برمودا تکون میں اپنی کشتی کے ساتھ غائب ہو گیا۔ اس کا اور اس کی کشتی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ناظرین، 5 دسمبر 1945 کو 5 امریکی بمبار طیارے ایک ساتھ برمودا کی فضاؤں میں غائب ہو گئے۔ پھر ان کی تلاش میں ایک اور طیارہ گیا اور وہ بھی کبھی تلاش نہ کیا جا سکا۔ 3 جولائی 1947 کو امریکی فضائیہ کا C-54 برمودا کی فضاؤں میں ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گیا۔ 29 جنوری 1948 کو 4 انجنوں والا اسٹار ٹائیگر نامی طیارہ اپنے 31 سواروں کو لے کر غائب ہوا۔ آج تک کسی کو کچھ پتہ نہ لگ سکا۔ 28 دسمبر 1948 کو DC-3 نامی طیارہ 27 مسافروں کو لے کر برمودا کے آسمان میں غائب ہوا یا پانی کی گہرائیوں میں جا چھپا، کچھ خبر نہیں۔ مارچ 1950 میں گلوب ماسٹر نامی امریکی طیارہ مسافروں کو لے کر یہاں سے گزرا اور کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکا۔ یہ تو چند مشہور حادثات ہیں جو برمودا کے سمندر اور فضائی حدود میں پیش آئے، ورنہ اس کے علاوہ بہت سارے حادثات ہیں جو یہاں پر مکمل طور پر بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ناظرین، دجال کے متعلق اگلی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ میں اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔